هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَقْرَبُوا، اور نہ پاس جاؤ، مال الیتیم، یتیم کے مال کے پاس، الا مگر باللتی، اس طریقے سے ہی وہ احسن زیادہ بہتر ہے، حتیٰ یہاں تک کہ یبلغ وہ پہنچ جائے اشدہ اپنی جوانی کو۔ یتیم کے مال کے پاس نہ جائیے مگر ایسے طریقے سے جو کہ مستحسن طریقہ ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی بلوغت کو پہنچ جائے۔ اور وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اور اپنا وعدہ پورا کرو، ان العہد کان مسئولا، بے شک ایسے وعدے کی قیامت کے دن باز پرس ہوگی۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزْنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، اور جب ناپ تول کرو تو پورا ناپو اور صحیح ترازو سے تول کر دو۔ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، یہ اچھی بات ہے اور اس کا انجام بھی اچھا ہے۔ اب اس سورہ بنی اسرائیل کے تیسرے رکوع کو ہم سٹارٹ کر رہے ہیں۔ رکوع کے سٹارٹ میں جو سلسلہ احکام طالبین آخرت کے لیے بھی بیان فرمایا گیا تھا کہ اگر آپ آخرت کے لیے طالب ہیں، آخرت کو گین کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے کچھ آپ کو اعمال بتائے جا رہے تھے کہ وہ دنیاوی اعمال بھی تھے اور اخروی اعمال بھی تھے جن کے ذریعے سے آپ جنت گین کر سکتے ہیں۔ تو جو طالبین آخرت ہیں ان کے لیے یہاں پہ جو سلسلہ شروع کیا گیا تھا، وہی سلسلہ ان آیات اور اگلی آیات میں ابھی جاری ہے۔ تو جو ہم نے پہلے آیات ڈسکس کی تھی گزشتہ لیکچر میں، اس میں قتل ناحق کی ممانعت کی گئی تھی۔ اب ان آیات میں یتیم کے مال کی حفاظت، اس میں ناحق جو ہے اس کو بے جا استعمال کرنا، اس کی ممانعت کی گئی ہے، اور کہا گیا ہے کہ آپ نے اپنے عہد کا پاس بھی رکھنا ہے، اپنے وعدے کا پاس بھی رکھنا ہے، ناپ تول میں بھی کمی نہیں کرنی، اور یہ احکامات ان آیات میں بیان کیے گئے ہیں جو اگلی آیات ابھی ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ عرب میں ایام جاہلیت میں یتیموں کا مال اڑانا، اس میں پھر اس کو بے جا طریقے سے استعمال کرنا اور بے اعتدالی سے اس کو استعمال کیا جاتا تھا۔ یتیم بچے جس کی زیر نگرانی رہتے وہ اس کے مال میں سے خوب انجوائے کرتا، خوب اس کو کھاتا پیتا۔ قرآن پاک نے اس فعل کی پرزور مذمت کی ہے، ممانعت فرما دی ہے، لیکن یتیموں کی کفالت، ان کے مال کی نگرانی اور درستی بھی لازم تھی، اور اس کی تکمیل کے بغیر یہ بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ یتیم کے مال میں کچھ حصہ جو ہے وہ جائز ضرورتوں میں بقدر ضرورت اس کو صرف کیا جا سکتا ہے، استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے ممانعت کے ساتھ الا باللتی ہی احسن کا ورڈ استعمال کر دیا گیا ہے، جس کے اکارڈنگ صرف مال جو یتیم کا ہے اس کو آپ نے استعمال کرنا ہے تو وہ احسن طریقے سے کرنا ہے، جس سے یتیم کی خدمت بھی ہو جائے، اس کے مال کا نفع بھی ہو جائے، اس کو بزنس میں بھی یوز کر سکتے ہیں۔ تو جہاں تک یتیم کے مال کی نگہداشت، حفاظت، خیر خواہی مقصود ہے، اسی حد تک اس کے مال میں سے ولی کو خرچ کرنے کی بھی اجازت ہے۔ پھر جب یتیم پوری طرح سے باشعور ہو جائے اور جوانی کو پہنچ جائے اور اپنے نفع اور نقصان کو خوب سمجھنے لگے تو اس وقت اس کی جائیداد اور مال اس کے حوالے کر دیا جائے۔ پھر جو دوسرا حکم یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے، دوسرا حکم اپنے کیے ہوئے عہد کی پابندی کرنا ہے۔ عہد شکنی، وعدہ خلافی کی ممانعت فرمائی گئی ہے، اور حکم ثابت ہوتا ہے کہ شریعت کے مطابق جو آپ عہد و پیمان کرتے ہو، وعدہ کر لیا جائے، اس کی پابندی ضروری ہے، اور اگر اس کی خلاف ورزی کریں گے تو قیامت کے دن باز پرس ہوگی، یعنی قیامت میں اور فرائض و واجبات اور احکام الہیہ کے پورا کرنے نہ کرنے کا سوال بھی ہوگا، اور ایسے ہی باہمی جو معاملات ہیں یا ایسے وعدے ہیں جو کر لیے جاتے ہیں لیکن پورے نہیں کیے جاتے، ان وعدوں کے بارے میں بھی، ان عہد کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے سوال ہوگا۔ اب اس حکم کے تحت میں ہر قسم کے جائز وعدے اور معاہدے آگے ہیں، خواہ اللہ سے کیے جائیں یا بندوں سے کیے جائیں، لیکن وہ جائز ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ ناجائز وعدے اگر کر لیے گئے ہیں تو ان کو توڑ دیں اور اس کا آپ کفارہ ادا کر دیں، وہ زیادہ بہتر ہے۔ تیسرا حکم لین دین میں کسی سے لے رہے ہیں، دے رہے ہیں تو اس میں ناپ تول میں کمی بیشی نہ کرنے اور ٹھیک ٹھیک ناپنے تولنے کے متعلق بیان کیا جا رہا ہے۔ کفار عرب
स्टार्ट में तो तजारत बहुत ही उसमें तजारत जो थे ना कुछ कम लोग करते थे, कुछ ज़्यादा लोग करते थे। तजारत का पेशा ही बहुत कम लोग इस्तेमाल कर रहे थे, और थे भी तो इस तरह से तजारत किया करते थे कि उसमें बहुत ज़्यादा बेईमानी किया करते थे। ज़्यादा ले लेते, कम देते, तराजू तोलने में डंडी मारा करते। इसकी अहले इस्लाम को ममानत फरमाई गई और बताया गया कि सही नापने और तोलने से बेहतरी हासिल होती है और इसका अंजाम भी अच्छा होता है। यानी आदमी को दुनिया में भी नेकनामी, तजारती फ़रोग़ हासिल होता है, उसका बिज़नेस बहुत अच्छा हो जाता है और अल्लाह ताला उसके माल में बरकत भी डालते हैं और आखिरत की रुसवाई से भी वो बच जाता है। गर्ज़ के जो बिज़नेस है, उसकी माशरती ज़िंदगी के हर शोबा और मामलात को भी सही करता है और इसी तरह से उसकी आखिरत को भी बेहतरीन बनाता है। तो कुरानी हदायत जो है वो हमें ज़िंदगी गुज़ारने का तरीका भी बताती हैं कि आपने ज़िंदगी किस तरह से गुज़ारनी है, आपने बिज़नेस करना है, उसको किस तरह से करना है, नाप-तोल में कमी नहीं करनी, डंडी नहीं मारनी। इस तरीके से इस्लाम हमें रहन-सहन का तरीका भी सिखाता है कि अगर आपने यतीम आपके पास है, तो यतीम के माल को किस तरह से आपने खर्च करना है। अगली आयत की तरफ चलते हैं, आयत नंबर 37 की तरफ। वला तक़फ़ु मा लैसा लक बिही इल्म, और जिस बात की तुझे तहकीक ना हो, इस पर अमल भी मत किया करो। देखिए कितनी बड़ी बात की गई है। हम लोग किसी बात की तहकीक नहीं करते, सुनी-सुनाई बात होती है और उसी पे अमल करना शुरू कर देते हैं, और एक बात हम तक पहुँचती है, हम उस बात से हज़ारों नई बातें अज़्यूम करते हैं कि इसने ऐसा भी हुआ होगा, उसके साथ ऐसा भी हुआ होगा, फलाँ भी हुआ होगा, ये भी पता नहीं क्या कुछ हम खुद से अज़्यूम करते हैं, फिर हम खुद से उसकी टेंशन लेते हैं, नई-नई कहानियाँ बनाते हैं, लेकिन जब हमें असल कहानी पता चलती है, तो हम लोग उस पे चीज़ पे हैरान रह जाते हैं। ऐसा कुछ तो एग्ज़िस्ट ही नहीं कर रहा था, जो हम लेके उसी पे एक नई पूरी स्टोरी बना चुके होते हैं। तो क्या कहा जा रहा है, वला तक़फ़ु मा लैसा लक बिही इल्म, और जिस बात की आपको तहकीक ना हो, इस पे अमल भी ना किया करें। इन्न समअ, बेशक कान, वल बसरा और आँख, वल फुआद और दिल, कुल्लु हर उलाइका है, उलाइका ये कान है, अन्हु इससे मसऊला, इससे सवाल किया जाएगा। क्योंकि कान और आँख और हर और दिल, हर शख्स से इन सब की क़यामत के दिन पूछ होगी। वला तमशी फिल अर्ज़ि मरहा, और ज़मीन पर अकड़ के या इतराते हुए या शौकी से इस तरह से ना चलिए ज़मीन को। वला तमशी फिल अर्ज़ि मरहा, और ज़मीन के ऊपर अकड़ कर ना चलिए। इन्नका बेशक लन तख़रिका, हरगिज़ ना चीर डालेगा अर्ज़ ज़मीन को। वलन तब्लुगा, और हरगिज़ ना पहुँचेगा जिबाल पहाड़ तूला बुलंद। कुल्लु ज़ालिका कान सय्युहु इंद रब्बिका मकरूहा, और ये सारे बुरे काम तेरे रब को सख्त नापसंद है। सबसे पहले बात क्या की गई है कि अगर कोई बात आप तक पहुंचती है, तो बगैर तहकीक के इस पे अमल नहीं करना। फिर क्या कहा जा रहा है, इन्न समअ वल बसरा वल फुआद कुल्लु उलाइका कान अन्हु मसऊला, क्योंकि कान, आंख, दिल, हर शख्स के जो भी अगर कान से, आंख से, दिल से जो जो काम परफॉर्म कर रहा है, इसके बारे में क़यामत के दिन पूछ-गछ होगी। अल्लाह ताला पूछेगा, बाज़-पुरस होगी। कान जो थे, उनको किन-किन कामों में इस्तेमाल किया? जायज़ कामों में यूज़ किया, नाजायज़ कामों में यूज़ किया, उससे म्यूज़िक सुना, उससे कुरान सुना, उसको किन-किन कामों में आपने यूटिलाइज़ किया? इसके बाद आँख के बारे में सवाल होगा। आँख जो है, आँख के ज़रिए से आपने क्या देखा, क्या पढ़ा, किस तरह से आँखों से आपने काम लिया, इसके बारे में भी सवाल किया जाएगा। जायज़ काम किए, बुरे काम किए और अपनी आँखों को कंट्रोल में रखा, और फिर दिल के बारे में भी सवाल किया जाएगा। और दिल के बारे में तो जितनी कहानियाँ हमने पढ़ी हैं, सुनी हैं, इसके बारे में जितनी पोएट्री की जाती है कि दिल तो ये है, दिल तो वो है, दिल तो पता नहीं क्या है। लेकिन दिल क्या है? दिल एक गोश्त का लोथड़ा है, और इसमें जितनी भी पॉज़िटिव या नेगेटिव चीज़ें आ रही होती हैं, हम दिल से किसी चीज़ को अच्छा समझते हैं, बुरा समझते हैं, इसके बारे में भी बाज़-पुरस होगी। अगर पॉज़िटिव रहेंगे, अच्छा जानेंगे हर चीज़ को, दिल में अच्छाई रखेंगे, तो सक्सेसफुल होंगे, अदरवाइज़ इसके उल्ट होगा। और फिर नेक्स्ट आयत में क्या कहा जा रहा है? वला तमशी फिल अर्ज़ि मरहा, और ज़मीन पर अकड़ के ना चलिए। ज़मीन पे ऐसे चला जा रहा होता है जैसे कि ज़मीन उसकी मलकियत है। इन्नका लन तख़रिक़ल अर्ज़ वलन तब्लुगा अल जिबाल तूला, और ज़मीन पे अकड़ कर ज़मीन पर इतराता हुआ मत चल, क्योंकि ना तू ज़मीन को फाड़ सकता है अपने कदमों के ज़रिए से, और ना ही तू
بدن کو تان کر اونچا ہو کر پہاڑوں کی لمبائی کو پہنچ سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کیا فرما رہی ہے کہ جب تو زمین پہ اکڑ کے چلتا ہے تو نہ تو زمین پہ زور سے جب پاؤں مار کے چلتا ہے تو زمین کو نہیں پھاڑ سکتا، اور اسی طرح سے جب تو اکڑ کے چلتا ہے ایسے بالکل سٹریٹ ہو کے چل رہا ہوتا ہے تو اسی طرح سے تو پہاڑوں کی لمبائی کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا، اور یہ سارے برے کام تیرے رب کے نزدیک ناپسند ہیں۔ ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ، یہ باتیں اس حکمت میں کی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر وحی کے ذریعے سے بھیجی ہیں۔ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا۔ اور اے مخاطب، اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں پہ اٹینشن کر رہے ہیں، ہمیں مخاطب کیا جا رہا ہے وَلَا تَجْعَلْ ذَلِكَ مِمَّا يُوحَىٰ اوحا، اور یہ وحی کی جاتی ہے، یہ آپ تک باتیں پہنچائی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ کے ذریعے سے، اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے یہ باتیں، حکمت کی باتیں آپ تک پہنچا دی ہیں۔ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اور اے مخاطب اللہ برحق کے ساتھ کوئی اور معبود نہ ٹھہرائیے گا، اللہ کے ایکول کسی کو نہ لے کے آئیے گا۔ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا، ورنہ تو خود اس الزام میں گرفتار ہوگا اور جہنم میں پھینک دیا جائے گا، اور جو بھی اور ملامت زدہ ہوگا، ملوما مدحورا، ملامت زدہ حالت میں دھکیل دیا جائے گا۔ مدحورا دھکیلنا، دھکیلا ہوا، اس کو جہنم میں دھکیل دیا جائے گا۔ افا اسفاکم ربکم بالبنین واتخذ من الملائکۃ اناثا انکم لتقولون قولا عظیما، اے مشرکو تو کیا تمہارے رب نے تمہیں بیٹوں کے ساتھ خاص کیا ہے اور خود فرشتوں کو اپنی بیٹیاں بنایا ہے، بے شک تم بڑی سخت بات کہتے ہو۔ اب اگلی آیت میں آیت نمبر 39 میں بات کی جا رہی ہے کہ آپ نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، نہ ذات کے ساتھ، نہ صفات کے ساتھ، نہ اللہ تعالیٰ کی الوہیت کے ساتھ، نہ ربوبیت کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ سب سے بڑا ہیلپر اللہ تعالیٰ ہے، سب سے بڑا مددگار اللہ تعالیٰ ہے، اللہ کے سوا کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ لوگوں کے دلوں میں ہمارے لیے ہمدردی ڈال دیتا ہے، لوگ ہمارے ہیلپر بن جاتے ہیں، ہماری مدد کرتے ہیں، ہماری رسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، لوگ ہمارے ہر اس کام میں مدد کر رہے ہوتے ہیں جس کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں وہ رحم ڈالتا ہے جس کے لیے ہمارے لیے تمام کام آسان ہوتے چلے جاتے ہیں، لیکن اللہ سے بڑھ کے کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے اگلی آیت میں کہا جا رہا ہے أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا۔ اب جو یہودی تھے، یہ اب جو اسٹوڈنٹس جو بیچ نمبر 1 سے پڑھ رہے ہیں یا اب جو انہوں نے پچھلی صورتیں بھی پڑھی ہیں، ان کو یاد ہوگا کہ جو یہودی تھے وہ فرشتوں کو کیا کہا کرتے تھے، یہودی کہا کرتے تھے کہ جو فرشتے ہیں معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، اور کرسچن کہا کرتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اور اسی طرح سے یہودی یہ بھی کہا کرتے تھے کہ حضرت عزیر علیہ السلام جو ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں معاذ اللہ۔ ٹھیک ہے، تو اب جو مشرکین تھے وہ زیادہ تر کیونکہ یہودیوں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا تھا تو وہ بھی اسی چیز پہ بلیو رکھتے تھے، مشرک جو تھے کہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے اَفَأَصْفَاكُمْ، اے مشرکو، رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا، کیا تم نے اپنے لیے خاص بیٹوں کو کر لیا، خود تو تمہیں بیٹے ریکوائرڈ ہے۔ ابھی پچھلی آیات جو ہم نے ڈسکس کی تھی اس میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ وہ بیٹیوں کو قتل کر دیا کرتے تھے تاکہ جائیداد میں سے حصہ نہ دینا پڑے، تاکہ ان کی پرورش نہ کرنی پڑے، اور اگر بیٹے ہیں تو وہ ان کے لیے ان کے رائٹ ہینڈز بنیں گے، وہ کمانے کے لیے ان کے بزنس میں ان کے ساتھ ہوں گے، تجارت بہت زیادہ عرب میں عام تھی تو تجارت کے حوالے سے وہ ان کا ساتھ دیں گے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو مخاطب کر کے فرما رہا ہے کہ آپ بیٹوں کو اپنے لیے خاص کر رہے ہو، ٹھیک ہے، تو آپ اللہ کے ساتھ بیٹیوں کو شریک ٹھہرا رہے ہو۔ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا، تو خود فرشتوں کو آپ نے اللہ کی بیٹیاں بنا دیا ہے۔ إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا، بے شک تم بہت سخت بات کہتے ہو، بے شک آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اگر اتنا بڑا شرک کر رہے ہو، اور ملائکہ کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں مانتے تھے مشرکین، نعوذ باللہ، کہ ایک تو اللہ کے لیے اولاد تجویز کرنا، اور اولاد بھی بیٹیاں جنہیں خود تو نہایت حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور پھر اس سے بڑی گستاخی کیا ہوگی جب وہ شرک کریں پھر بھی ایسی باتوں کے قائل ہوں جو کہ توحید کے خلاف ہے۔ اور مشرکین عرب کے معبودوں میں دیوتا کم تھے، دیویاں زیادہ تھیں، انہوں نے دیویاں زیادہ بنائی ہوئی تھی، اور ان دیویوں کے متعلق ان کا یہ عقیدہ تھا کہ نعوذ باللہ یہ خدا کی بیٹیاں ہیں، اور
یہودی کہتے تھے کہ یہ فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں، اسی طرح سے وہ فرشتوں کو بھی اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے. تو انہیں یہاں پہ تنبیہ کی گئی ہے کہ جب شرک کا قبیح اور باطل ہونا سن لیا تو پھر ایسی باتوں کے کیوں قائل ہوتے ہو جو توحید کے خلاف ہے. تو خود جو چیز آپ اپنے لیے پسند نہیں کر رہے تو وہ آپ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے کس طرح سے تجویز کر سکتے ہیں. اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا. اور ہم نے اس قرآن میں طرح طرح سے بیان کیا ہے تاکہ اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیں اور ان کی نفرت بڑھتی ہی جاتی ہے. وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا. اور ان کی نفرت بڑھتی چلی جاتی ہے. قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ. آپ فرمائیے کہ اگر ان کے ساتھ اور بھی معبود ہوتے كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَابْتَغَوْا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا. جیسا کہ یہ لوگ کہتے ہیں اس حالت میں عرش والے تک انہوں نے راستہ ڈھونڈ لیا ہوگا. سبحانہ وتعالی عما یقولون علوا کبیرا. یہ لوگ جو کچھ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے اور وہ بہت زیادہ بڑا، بہت برتر ہے. اور قرآن کو ہم نے اس طرح سے کھول کے بیان کر دیا ہے کہ اچھے طریقے سے اس کو سمجھ لیں، لیکن سمجھنے کی بجائے ان کی نفرتیں بڑھتی چلی جاتی ہیں. اور آپ ان سے فرمائیے کہ اگر اس کے ساتھ اور بھی معبود ہوتے، اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہوتے معاذ اللہ جیسا یہ لوگ کہتے ہیں، تو اس حالت میں عرش والے تک انہوں نے راستہ ڈھونڈ لیا ہوتا. کہ یہ جو کہتے ہیں کہ اتنے معبود انہوں نے بنا رکھے ہیں، کوئی بارش دینے والا ہے، کوئی بیٹے دینے والا ہے، کوئی ان کی خواہشات پوری کرنے والا ہے، کوئی جو ہے وہ صبح کا رب ہے، کوئی شام کا رب ہے، معاذ اللہ جو اتنے انہوں نے معبود بنا رکھے ہیں. تو اگر یہ معبود ساتھ ہوتے معاذ اللہ تو یہ لوگ جو کہتے ہیں تو اس حالت میں عرش والے تک انہوں نے راستے ڈھونڈ لیے ہوتے. پھر اگلی آیت میں فرمایا جا رہا ہے، آیت نمبر 34 میں 33 میں فرمایا جا رہا ہے سبحانہ وتعالی عما یقولون. اور وہ پاک ہے ان تمام چیزوں سے جو لوگ اس کے بارے میں کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ہے. علوا کبیرا. اور وہ بہت زیادہ برتر ہے اور بہت بڑا ہے. تسبح له السماوات السبع. تمام ساتوں آسمان اور زمین، والارض اور زمین، ومن فیہن اور اس میں جو کچھ بھی ہے. آسمان، ساتوں کے ساتوں آسمان اور زمین اور ان میں جو کچھ بھی ہے وہ سب کا سب اس کی تسبیح بیان کر رہا ہے، اس کی تعریف کر رہا ہے. تو سب تسبیح بیان کرتا ہے، اس کی تعریف بیان کرتا ہے، اس کی پاکی بیان کر رہا ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. اور کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بیان نہ کرتی ہو، لیکن تم لوگ اس کی پاکی کو سمجھتے ہی نہیں. وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ. لیکن تم لوگ نہیں سمجھتے تسبیحہم اس کی پاکی کو، اس کی تسبیح کو نہیں سمجھتے. إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا. اور وہ بڑا حلیم ہے اور بڑا وہ غفور الرحیم ہے. اب بات کی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، اللہ تعالیٰ کی تعریف کی. دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہیں. ساتوں آسمان، زمین، اس میں جتنی چیزیں بھی ہیں سب کی سب اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور تسبیح بیان کر رہی ہیں. تسبیح اس طرح سے بیان کر رہی ہیں کہ اگر ہم کسی بھی چیز کی تعریف کرتے ہیں، دنیا میں جتنی بھی چیزیں موجود ہیں، زمین کا ذرہ ذرہ، آسمان کا ذرہ ذرہ، اگر ہم آسمان کی طرف نظر اٹھاتے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی کریشن نظر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ایک تاریک تھال کے اوپر کس طرح سے موتیوں کی طرح سے ستارے بچھا دیے. اور اگر ہم کسی بھی چیز کی تعریف کرتے ہیں، کسی کی خوبصورتی کی تعریف کرتے ہیں، تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جا رہی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس قدر خوبصورت بنا دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے، اگر ہم کسی اور چیز کی بات نہیں کرتے، اگر ہم کسی ڈیوائس کی بات کرتے ہیں، لائک میرے سامنے لیپ ٹاپ پڑا ہوا، لیپ ٹاپ کی بات کرتے ہیں کہ اچھا ہے، اس کی ریم اچھی ہے اور یہ کلیئرٹی زیادہ ہے اس میں، یا جو بھی ہے، یا اسٹوریج اس کی اچھی ہے، یا یہ بہت اچھی ڈیوائس ہے، اس کی اگر ہم بات کرتے ہیں، اب بھی ساری یہ چیز گھوم کے کہاں پہ جا رہی ہوتی ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اس کو اتنی ذہانت، اتنا فہم عطا کیا کہ اس نے یہ نئی نئی چیزوں کو ایجاد کیا
किसी की। अब टेबल है, टेबल की मैं तारीफ करती हूँ, तो टेबल की तारीफ इनडायरेक्टली किसकी तारीफ हो रही है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तारीफ हो रही है कि अल्लाह ताला ने जो है बड़ई है उसको इतनी अक्ल और इतना शऊर, इतना फ़हम अता किया कि उसने किस तरीके से इसके ऊपर कारीगरी की है, किस तरीके से इसको बनाया है, किस तरीके से इसको सबके सामने लेके आया है। तो जब भी हम किसी भी चीज़ की तारीफ करते हैं, इवन एक गिलास की, पानी के गिलास की हम बात करते हैं, तो उसमें भी अल्लाह ताला की किब्रियाई नज़र आ रही है, अल्लाह ताला की क्रिएटिविटी नज़र आ रही है। अल्लाह ताला ने एक बेज़ायका चीज़ को बना दिया, पानी बेज़ायका चीज़ बना दी है। लेकिन उसके लिए हालाँकि अगर हम बात करते हैं तो ज़मीन का बहुत ज़्यादा ऐसा हिस्सा है जिसमें पानी पीने के काबिल नहीं है। ठीक है? बहुत कम ऐसा हिस्सा है जिसमें जो पानी पीने के काबिल है, लेकिन इसके बगैर ज़िंदगी नामुमकिन है। तो ये भी अल्लाह ताला की वहदानियत की एक तारीफ़ बयान कर रही है, अल्लाह ताला की तस्बीह बयान कर रही है, हर चीज़ अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करती है। अगर हम कायनात की तरफ नज़र दौड़ाते हैं, तो हर चीज़ अल्लाह ताला की तौहीद का सबूत पेश कर रही है। और हर चीज़ अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करती है। अल्लाह ताला ने जैसे बहुत सारे इंसान हैं जिनकी बहुत मुख्तलिफ ज़ुबानें हो सकती हैं, अरबी, टर्की, फ़ारसी, उर्दू, हिंदी जो भी। लेकिन जब भी कोई बंदा जिस ज़ुबान में भी अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान करता है, ज़मीन व आसमान, कायनात की हर शय से सबको अलग-अलग एक ख़ास अल्लाह ताला ने ज़ुबान दे दी है, जो अपनी ज़ुबान में अपनी पैदा करने वाले की तस्बीह दिन-रात बयान करते रहते हैं। तमाम मखलूक जिसकी पाकी बयान करते हैं, तो वो अपनी-अपनी ज़ुबान में बयान कर रहे होते हैं। तो अल्लाह ताला सबकी बोलियों को जानता है, अल्लाह ताला सबकी बोलियों को पहचानता है, सबकी दुआओं को एक्सेप्ट करता है और ये अपनी-अपनी ज़ुबान में अल्लाह ताला की हम्द व सना बयान कर रहे होते हैं। तो अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें सही तरीके से अपनी तस्बीह बयान करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और अल्लाह ताला हमारी आँखें कुरान की तरफ खोल दे, इसकी अज़मत हमारे दिलों में बिठा दे, इसकी इत्तिबा हमें तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हमें अपना तस्बीह ख़्वां बंदा बनाकर ज़िंदा रखें और हकीकी तौहीद की दौलत अता फ़रमाए और अल्लाह ताला कायनात की हर चीज़ आपकी तस्बीह बयान करती है, हमें भी आप उन्हीं लोगों में शामिल कर लीजिए जो आपकी हम्द व सना बयान करते हैं। और अल्लाह ताला हम सबका कुरान के साथ लगाव ताल्लुक मज़बूत बना दे और हमें राहे हिदायत अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार।